تو کون آپ میں سے تیار ہے کہ ہم اپنے دن اور رات کے معمولات کو چیک کریں کہ کون سا عمل اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں ہے اور کون سا مخالف ہے؟ تیار ہیں آپ سب لوگ؟ چلیں پھر میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک مسلمان جب اٹھتا ہے تو اللہ کے رسول نے اٹھتے وقت کیا کیا؟ آج میں درس کم دوں گا اور آپ سے باتیں کچھ زیادہ کروں۔ جب رات کو اللہ کے رسول بیدار ہوتے، صبح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کس کس کو دعا یاد ہے؟ آپ پسند کریں گے ذرا ہم بھیا زبان ایک مرتبہ اس دعا کو دہرا لیں؟ پڑھے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کس کس نے آج صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھی تھی وہ ہاتھ کھڑا کر۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے وہ پریشان نہ ہوں، وہ مجھے بہت اچھے لگے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سچ بولا۔ اس سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دے۔ وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے تھے، جھوٹ بول سکتے تھے اگر نہیں بھی پڑھی تھی، لیکن اللہ اس ایمان کو بھی پسند کر کے ضرور توفیق سے نواز دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب بیدار ہوتے یمسح وجہہ بیدیہ، آپ اپنے چہرہ انور کو دونوں ہاتھوں سے کیا کرتے؟ بولے کیوں بھلا؟ نیند کو دور کرتے۔ کر کے دکھائیے کیسے کرتے؟ 3 مرتبہ اپنے چہرے کو۔ کیوں؟ آپ نیند میں اگر کوئی الفاظ بولیں گے لعلہ یستغفر ویسب نفسہ، حدیث میں آتا ہے نا جب نماز میں نیند آ رہی ہو تو فوراً چھوڑ کے سو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہوں اور جو آپ نیند میں بات کر رہے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہوں یا اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہوں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ 2 سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ 2 دعائیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور ایک دعا بچپن سے یاد کی ہوئی ہے آپ نے، وہ کون سی ہے؟ اللہم اغفر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دعا کرتا بس اوقات اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی کا معنی کیا ہے؟ غائن کا نقطہ اڑا دیں، نیند میں پڑھیں اللہم اغفر لی، پڑھتے ہیں نا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یا اللہ مجھے ہلاک کر دے۔ تو سب سے پہلے دعا نہیں پڑھیے بلکہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیند کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ 3 مرتبہ جو ہے وہ لگایا کرتے تاکہ نیند اچھی طرح دور ہو جائے۔ سنا ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو بندہ رات بیدار ہو صبح تو اسے اپنی ناک کو بھی چھاڑنا چاہیے۔ سنی ہوئی حدیث آپ نے؟ کیوں جھاڑنا چاہیے؟ لأن الشیطان یبیت فی خیاشمہ، یہ جو نا برج آف نوز، ناک کا بانسا، یہ تجوید پڑھنے والے یہاں بیٹھے؟ کون کون تجوید پڑھ رہے؟ ہاتھ کھڑا کرے تو غننے کا مخرج کیا ہے؟
ब्रिज ऑफ नोज में शैतान रात गुजारता है, तो शैतान को भगाने के लिए, उसकी शरारतों से बचने के लिए नाक को झाड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दे दिया। और बाज़ ने कहा जब वुजू करना है तो झाड़ ही देना है। अलग भी हदीस है और वुजू के अंदर भी ऐसे ही होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। क्या तर्जुमा है इसका? उस जात की ही तारीफ है जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी दी। क्या आप फौत हो गए थे? बोलिए।